نے جواب دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ قرار دیا ہے، اور اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا نائب ہے زمین پر۔ جس شخص کو خلیفہ بنایا جائے اسے کچھ اختیار بھی دیا جاتا ہے، جو بالکل پابند ہو، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، تو جو بالکل پابند ہو وہ خلافت اس کو نہیں ملتی۔ خلافت کے ساتھ اختیار کا بھی ایک تصور ہے، تو اس انسان کو کچھ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکومت کو اپنے اختیار سے اس زمین پر نافذ کرے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دستور کو۔ ایک اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ چونکہ انسان سے پہلے جنات اس زمین پر موجود تھے اور زمین کا چارج ان کے پاس تھا، تو خلیفہ کہتے ہیں جو پیچھے آنے والا ہے، بعد میں آنے والا۔ تو جنات کے بعد یہ چارج انسانوں کو ملا، اس اعتبار سے بھی خلیفہ کہا گیا، واللہ عالم۔ لیکن تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا نائب قرار دیا ہے، وہ مقام بخشا ہے۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو بنانا چاہتا ہے اس میں وہ ایک ایسی مخلوق کو جو اس زمین میں فساد بچائے گی، ويسفك الدماء، اور خون خرابہ کرے گی، خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک استفسار کا ایک انداز تھا، ایک وضاحت گویا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ استفادے کے لیے ایک سوال کیا گیا ہے۔ اور ان کو چونکہ تجربہ تھا کہ اس سے پہلے جنات نے یہاں پر بہت دنگا فساد بچایا اس زمین پر، انہیں بھی اختیار اللہ نے دیا تھا، تو ایک اور مخلوق جو آ رہی ہے وہ بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، تو پھر وہی کچھ ہوگا، وہی قصے جو ہیں سابقہ اس زمین پر دہرائے جائیں گے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں عطا کیا، جو تو نے سکھایا بس ہم وہی جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی علم ہمیں حاصل نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے العلیم، سب کچھ جاننے والا، الحکیم، کمال حکمت والا۔ یہ کون سی چیزوں کے نام تھے؟ عام طور پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اشیاء کے نام بتا دیے گئے اور ان کے خواص، علم الاشیاء، اشیاء کے نام اور خواص، اور ان کا تعلق اصل میں سائنٹیفک نالج سے ہے، تجرباتی علوم سے ہے۔ پوٹینشلی انسان کو یہ علم جو ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کو ودیت کر دیا گیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام میں یہ شے جو ہے پوٹینشلی ودیت کر دی گئی تھی۔ فرشتوں کو صرف ان چیزوں کا علم ہے کہ جو ان کو خاص طور پر مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو ان کو بتا دیا گیا، جتنا بتا دیا گیا اس سے زیادہ نہیں۔ انسان کے اندر فیکلٹی ہے کہ وہ اپنے اس کو بروئے کار لائے تو علم جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، انفولڈ کرتا ہے۔ تو حضرت آدم کو یہ اسماء کا علم دیا گیا، یہ سائنٹیفک نالج جو ہے جس کی اب گویا کہ وہ انفولڈ ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، اگرچہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ شیطانی قوتوں کے یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن بہرحال وہی نالج ہے کہ جو اب اس کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جو تو ہمیں سکھا دے، جو بتا دے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، الحکیم ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم سے کہ اب ذرا تم ان کے نام بتاؤ فرشتوں کو۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو
تو جب انہوں نے بتا دیے ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا، غیب کا، تمام مخفی امور کا، کیا حکمت ہے اس میں اور آدم کو کیا فیکلٹیز دی گئی ہیں یہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ تم نے سوال کیوں کیا یہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ تو ظاہر ہے ہی۔ علم کی بنیاد پر آدم کو جو ہے یہ فضیلت ملی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے 2 مقامات پر یہ وضاحت موجود ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تب دیا گیا جب اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کا ہیولہ تیار کر لوں، لوک پلک سوار دوں، فنیشنگ ٹچز جو ہیں اس کے مکمل ہو جائیں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں۔ یہ روح جو خاص طور پر لفظ وہاں پر آیا ہے یہ ایک ڈیوائن سپارک ہے۔ انسان کے اندر ایک پورا حیوان موجود ہے، یہ جسد حیوانی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے تقاضے، اس کے رجحانات حیوانی ہیں، زمینی ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن اسی جسد خاکی میں، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، جو اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ تو وہ جو شے ہے وہ جب میں پھونک دوں گا تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اصل میں آدم کو انسان بنانے والی شے، اشرف المخلوقات بنانے والی شے وہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ آپ سجدے میں گر جاؤ، اور یہ اس بات کی گویا کہ علامت تھی کہ آدم کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، لیکن جو اس کے ساتھ نفس لگا دیا گیا اور یہ جسد حیوانی ہے، اگر اس کی ساری توجہ جو ہے جسد حیوانی تقاضوں کی طرف ہو جائے اور پستی کی طرف ہو جائے اور گناہوں کی طرف ہو جائے، تو یہی انسان جو مسعود ملائک بنا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپایوں کی، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے۔ تو دونوں اس میں کیپیسٹیز اور فیکلٹیز ایسی ہیں کہ دونوں ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے۔ ایک طرف اگر ایک رخ پر ایمان اور عمل صالح کے رخ پر جائے تو فرشتوں سے اونچا مقام، اور کفر اور سیئات اور گناہوں کے راستے پر جائے تو جانوروں سے بدتر۔ تو بہرکیف یہ جب روح ربانی اس میں پھونک دی گئی تو فرمایا، فرشتوں سے کہا گیا کہ اب جھک جاؤ آدم کے سامنے سجدے میں۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کے ایک کردار کو قرآن نمایاں کرتا ہے کہ اس کو آدم سے حسد تھا، بغض تھا، اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا۔ فرشتوں کا معاملہ مختلف ہے۔ ابلیس کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت موجود ہے سورہ کہف میں کہ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے وہ فرشتہ ملائکہ اسفل کی صف میں شامل ہو گیا تھا، جو نچلے درجے کے فرشتے ہیں وہاں تک پہنچ چکا تھا، اور جب حکم دیا گیا تو وہ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ انکار کیوں کیا؟ انا خیر منہ، اس کی وضاحت بھی اور مقامات پر آئے گی۔ اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگار تو نے اس آدم کو تو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے، آگ مٹی سے افضل ہے، آگ میں لطافت ہے، مٹی تو کثیف ترین شے ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ ہے جو اس کا اعتراض تھا، تکبر کی بنیاد پر انکار کیا، اور پھر اسے حسد ہوا کہ میں جو راندہ درگاہ قرار پایا یہ اس آدم کی وجہ سے، لہذا میں اس آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں صراط مستقیم سے برگشتہ کروں گا۔ وہی اہدنا الصراط المستقیم، جو لوگ بھی صراط مستقیم پر آئیں گے میں انہیں اس پٹڑی سے اتارنے کے لیے پورا زور لگاؤں گا، یہ اس کا فیصلہ تھا، اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ یہاں زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اور مقامات پر ذکر ہے، لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے
کہ اس کے فوراً بعد ذکر شروع